ناظرین، آج ہم DNN نیوز کے اسٹوڈیو میں حاضر ہیں۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں، آپ کا اپنا میزبان رمضان سیال۔ ناظرین، آج میں کچھ ایک انوکھی گفتگو لے کر حاضر ہوا ہوں، اور اس ماہ کے حوالے سے یہ جو ہمارا 14 اگست کا منتھ چل رہا ہے، کچھ اس کو ڈسکس کروں گا، اور اس کے علاوہ ہمارا اسلامی ماہ جو ہمارے اسلام کا سب سے افضل ماہ گنا جاتا ہے، اس کے حوالے سے کچھ میں ڈسکس کروں گا، اور روشنی ڈالوں گا کہ 14 اگست اور محرم کا اکٹھا ہونا، اصل محرم کا مقصد کیا تھا اور 14 اگست کا مقصد کیا ہے۔ ناظرین، جیسا کہ بہت سارے لوگ جانتے ہوں گے کہ محرم میں بھی قربانیاں دی گئی اور دین اسلام کو بچایا گیا، اور اسی کربلا کے واقعے کو دہراتے ہوئے بعد میں 14 اگست والے دن بھی کچھ قربانیاں ہمارے ملک، ہماری اس سرزمین کو آباد کرنے کے لیے کچھ عظیم شہداء نے اپنی جانیں نثار کر دی اور ملک پاکستان کو ایک نیا نام دے دیا۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، 13 اگست 1947 تقریباً لگ بھگ 12 بجے کا ٹائم تھا جب ریڈیو پہ ایک آواز گونج رہی تھی، اور اس آواز کا کچھ الفاظ، اس ریڈیو میں جو الفاظ اور جو اینکر وہاں پہ بول رہا تھا، اس کے کچھ الفاظ اس طرح تھے کہ آل انڈیا لاہور سے ریڈیو، اس اینکر نے اپنا نام بتایا، مخاطب ہوں، اور انڈیا کو وہ متعارف کروا رہا تھا، اور آخری الفاظ اس کے یہ تھے کہ اگلے اعلان کا انتظار کریں۔ اور جو ہی دن بدلا، 14 اگست کا دن آیا 1947، 14 اگست کو اگلا اعلان اس ریڈیو والے اینکر کا یہ تھا کہ لاہور والوں کو پاکستان مبارک ہو۔ ناظرین، کچھ عرصے پہلے قربانیاں ہوئیں، محرم میں کربلا کا واقعہ پیش آیا، اسی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ہمارے عظیم لیڈر قائد اعظم نے بہت ساری قربانیاں دی۔ سب کو پتہ ہے کہ جب ہمارا پاکستان وجود میں آنے والا تھا، اس وقت قائد اعظم ایک مرض میں مبتلا تھے، لیکن انہوں نے اپنی جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے ملک کی آزادی کے لیے مسلسل کوشش جاری رکھی، اور محرم میں جو کربلا کا واقعہ پیش آیا، اس کی تو مثال ہی کہیں نہیں ملتی۔ ناظرین، جیسا کہ علامہ اقبال صاحب نے فرمایا تھا کہ حسین تیرے انتقام کی حد ہی نہیں، حسین تیرے انتقام کی حد ہی نہیں، تو نے لفظ یزید کو گالی سے بھی بدتر کر دیا۔ ناظرین، وہ ایک ایسا واقعہ تھا جو ہمارے لیے، ہماری نسلوں کے لیے، اور تا قیامت تک ایک ایسی مثال بن کر رہ گیا جو ہمارے دلوں میں ہم دھڑکتا ہے، اور جب بھی اس کو ہم سنتے ہیں تو ہمارے میں ایک جوش اور نیا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ ناظرین، آج ہمارے ساتھ موجود ہیں، میرے جو گیسٹ ہیں وہ سماجی شخصیت ہیں، عدیل باجوہ صاحب۔ میں آپ کی ان سے بھی ملاقات کرواتا ہوں، اور ہم ڈسکس کرتے ہیں محرم کو لے کر اور 14 اگست کو لے کر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ باجوہ صاحب کیسے ہیں؟ خیریت سے؟ الحمدللہ سر، آپ سنائیں؟ ٹھیک ہے الحمدللہ، ٹھیک ٹھاک۔ ناظرین، باجوہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، کچھ چیزیں ہم باجوہ صاحب سے ڈسکس کریں گے 14 اگست کے حوالے سے اور محرم کے حوالے سے۔ باجوہ صاحب، آپ ناظرین کو کوئی میسیج دینا چاہیں؟ دیکھیں کیسا اتفاق ہوا ہے کہ محرم اور 14 اگست دونوں اکٹھے ہو گئے۔ محرم بھی ہمارا نئے سال کا آغاز ہوتا ہے، اسلامی سال کا، اور جیسا کہ ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے اسلامی سال جو ہے اس کا اختتام بھی
قربانی والے ماہ سے ہوتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی دی, اور محرم میں امام حسین علیہ السلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسوں نے قربانیاں دیں اپنی, اور جس نے نیزے پہ چڑھ کے تلاوت قرآن پاک کی. تو اس سال باجوہ صاحب آپ نے کافی ساری چیزیں نوٹ کی ہوں گی اپنے معاشرے میں, ارد گرد اپنے محلے میں, کہ محرم کو اور اگست کو اکٹھا لے کر لوگ کیسا محسوس کر رہے تھے؟ سب سے پہلے تو سیال صاحب آپ کا بہت زیادہ شکریہ, آپ نے ہمیں بولنے کا موقع دیا. اگر محرم الاحرام کو اور 14 اگست کو دیکھا جائے, 14 اگست جو ہے وہ ہمارا ایک آزادی کا اور خوشی کا دن ہے, لیکن اس کا اکٹھا ہونا, محرم کا اور 14 اگست کا اکٹھا ہونا, یہ سمجھ سے بالا تر ہے. کیونکہ محرم الحرام میں نواسہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا اور ہمیں رشتوں کی پہچان کرائی کہ یہ ہماری بہن ہے, یہ ہماری ماں ہے. اب بات کریں 14 اگست کے حوالے سے, محرم الاحرام کا احترام جتنا کیا جائے اتنا کم ہے. لیکن سیال صاحب ہمیں دیکھنے میں یہ چیز ملی ہے اس دفعہ ان دونوں چیزوں کا اکٹھا ہونا. 14 اگست میں لوگوں نے کوئی احترام نہیں کیا, محرم الاحرام کا کوئی احترام نہیں کیا. لوگوں نے آزادی کو پرجوش طریقے سے منایا, حالانکہ اسلام. بھائی صاحب میں نے جو چیز نوٹ کی ہے نا, بیسیکلی میں آج ناظرین کو بھی بتانا چاہوں گا, اور بھائی صاحب ہماری فیملی جو ہے, ہم بڑے جوش و جذبے سے 14 اگست کو بھرپور قسم سے انجوائے کرتے تھے. لیکن اس منتھ ہم نے محرم کا اتنا احترام کیا ہے, نہ کوئی شاپنگ کی ہے, حتیٰ کہ بچوں کی بھی ہم نے شاپنگ نہیں کی, اور بالکل سادگی سے 14 اگست کا دن گزارا ہے. باجوہ صاحب اصل میں ایک قربانی کربلا میں دی گئی تھی اس دین اسلام کو بچانے کے لیے, اور وہ قربانی دینے کے بعد ہمارا مذہب, ہمارا اسلام زندہ ہوا, اور اسی کی بنا پہ ایک ملک پاکستان بنا. وہ قربانیاں اگر نہ دی ہوتی تو پاکستان بھی کہاں بننا تھا. اور اگر آج ہم ان قربانیوں کو بھول کر 14 اگست مناتے ہیں تو میرے خیال میں یہ نامناسب ہے. اس بارے میں کیا کہنا چاہیں؟ بالکل سیال صاحب, میں آپ کی اس بات سے اتفاق کروں گا, یہ بالکل نامناسب سی بات ہے. میں نے جو چیز سیال صاحب دیکھی ہے کہ بچوں کے والدین ان کے ساتھ ہیں, والدین ان کو مارکیٹ میں لے کے جا رہے ہیں, ان کو طرح طرح کی شاپنگ کروا رہے ہیں, اور ان کو بتا رہے ہیں کہ یہ 14 اگست ہے, ہمارا ملک آزاد ہوا ہے, ہمیں ایسے کرنا ہے, ہمیں یہ کرنا ہے. لیکن کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے سیال صاحب انسان دین سے بہت پیچھے چلا جاتا ہے. لیکن اب جو چیزیں 14 اگست پہ دیکھنے کے لیے جو ہمیں ملی ہیں, یہ نامناسب سی بات تھی. اور محرم الحرام کا احترام ہر مسلمان پر واجب ہے. اس میں کوئی بھی فرقہ واریت نہیں ہے. محرم الحرام ہمارا ایک اسلامی سال ہے جو کہ ہر مسلمان جس نے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہے ان کے لیے واجب ہے. اور اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ ہمارے نئے سال کا آغاز بھی اسی دن سے سٹارٹ ہوتا ہے, اسی ماہ سے سٹارٹ ہوتا ہے. بالکل ناظرین, جیسا کہ باجوہ صاحب آپ کو بتا رہے تھے, مارکیٹیں بالکل ہماری سجی پڑی تھی 14 اگست کو لے کر, لیکن محرم کا احترام اور ان کی قربانیاں, ان کی کیا بات ہے, ان کے بارے میں میرے پاس ایسے الفاظ نہیں ہیں جو میں استعمال کر سکوں کہ انہوں نے یہ ہمارے دین کو ایک نئی روح دی. اصل میں جس طرح باجوہ صاحب آپ بات کر رہے تھے, تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گا کہ امام حسین علیہ السلام اور یزید کا اختلاف کیا تھا.
حسین علیہ السلام نے یزید کے ہاتھ پر بیعت اس لیے نہیں کی کہ رشتوں کی پہچان بتانا چاہتے تھے، اور بہت سارے ایسے اختلافات، کچھ ایسی چیزیں یزید نے ہمارے مذہب اسلام میں ایڈ کر لی تھی جو کہ ہمارے لیے نامناسب تھی۔ کیونکہ سیال صاحب یزید کا یہ کہنا تھا کہ صدیوں سے ہم سنتے آ رہے ہیں کہ یزید کا یہ کہنا تھا کہ ماں، بہن، چاچی، کوئی ایسے رشتے ہیں جن کے ساتھ شادی جائز ہے، نکاح میں آ تو سکتی۔ اس زمانے میں یزید اسلام سے خدا بنا ہوا تھا، تو امام حسین علیہ السلام نے ہم لوگوں کو یہ درس دیا ہے اور یہ بتایا ہے، اور ہمیں رشتوں کی پہچان کروائی گئی، بتایا کہ ہمارا دین یہ ہے، بتایا کہ ہمارا ہمارا دین دین کا، یہ ہے۔ جی بالکل۔ اصل میں باجوہ صاحب وہ جو ایک کربلا کا واقعہ پیش آیا، وہ بھی ایک آزادی، دین کو آزادی دلوانے کے لیے، آزادی کے لیے آیا، اور اس کے بعد بھی وہ کربلا کے واقعے کے بعد بھی یزیدیت پھر بھی زندہ رہی، ہمارے بیچ ارد گرد گھومتی رہی، جس کو ہمارے قائد اعظم نے محسوس کیا، اور انہوں نے اس بات کو فیل کیا کہ ہمیں ایک علیحدہ ملک کی، ایک علیحدہ سرزمین کی ضرورت ہے، جہاں پہ ہم مسلمان، چاہے خواہ وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں، وہ عیسائی ہوں، وہ مسیح برادری ہے، چاہے وہ ہندو ہیں، چاہے وہ سکھ ہیں، وہ اپنے ملک میں، اپنی عبادت گاہوں میں آرام سے، سکون سے اپنی عبادتیں کر سکیں۔ کیا کہنا ہے بھائی صاحب اس بارے میں؟ جی بالکل، میں آپ کی اس بات سے اتفاق کرتا ہوں۔ ہم قائد اعظم نے دن رات محنت کر کے ہمیں یہ خوبصورت پاکستان دلوایا، اور اس کا مقصد، پاکستان کا مقصد یہ تھا کہ آزاد شہری، کہ ہر انسان اپنی مرضی سے زندگی جی سکے، اور مسلمان کو ایک الگ قوم اسی وجہ سے تسلیم کیا گیا تھا تاکہ یہ اپنے حقوق کے لیے، اپنے حق کے لیے لڑ سکیں۔ اسی کے اوپر سیال بھائی انہوں نے، قائد اعظم نے 14 نکات بھی لکھے ہیں کہ ہمیں پاکستان دینے کے بعد انہوں نے بتایا کہ ہمیں کیا کام کرنا چاہیے۔ بالکل بھائی صاحب، بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ اصل مقصد یہی تھا کہ ہم آزاد قوم ہیں اور آزادی کے ساتھ اپنی زندگی جو ہے بسر کریں۔ ہم جو 14 اگست 1947 کو جانیں نثار ہوئی تھی میرے ملک پاکستان پر، ان کو سلوٹ پیش کرتے ہیں، اور میرے خیال میں باجوہ صاحب یہ 14 اگست اور محرم کا اکٹھا ہونا، اگر ہم ان شہادتوں کو، کربلا میں جو شہادتیں ہوئی ان کو مد نظر رکھتے، اور دوسری طرف 14 اگست کو جو شہادتیں ہوئیں ان کو مد نظر رکھتے، اور ان کو ہم ملا کے اکٹھا سوگ منا لیتے، اور اپنے اندر یہ چیز فیل کرتے، بے شک ہمارے لیے یہ خوشی کا دن ہے، ہمیں ہمارے ملک میں، آج ہم آزاد ہیں، اپنے ملک میں اپنی مرضی سے سانس لے سکتے ہیں، اپنی مرضی سے رہ سکتے ہیں، اپنی مرضی سے عبادتیں اپنی عبادتوں گاہوں میں کر سکتے ہیں، آزاد ریاست۔ بالکل۔ لیکن اگر ان دونوں چیزوں کو ملا کر ہم کچھ اس طرح کا ماحول اپنے اس 14 اگست اور محرم کے اس ماہ اکٹھے ہونے پہ اس طرح کا ماحول بنا لیتے تو کیسا رہتا؟ جی سیال صاحب، ہمارا بات کرنے کا مقصد یہی تھا کہ جب پاکستان وجود میں آیا تب بھی بہت ساری قربانیاں ہوئی، اور حسین بادشاہ نواسہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محرم الحرام میں بہت ساری قربانی ہوئی۔ اگر ہم ان کو مل کر لے کر چلتے تو وہ میرا خیال سیال صاحب زیادہ بہتر تھا۔ بالکل ناظرین، جیسا کہ باجوہ صاحب نے آپ کو بتایا اور ہماری کافی گفتگو ہوئی محرم کو لے کے اور 14 اگست کو لے کے۔ ناظرین، محرم ہمارے لیے، ہماری نسلوں کے لیے اور تا قیامت تک ہم سب کے لیے ایک ایسا میسیج ہے کہ جو پوری زندگی اگر ہم
یہ جو واقعہ کربلا ہے اس پہ نظر ثانی کرتے رہیں. اگر اس واقعے کو ہم اپنی لائف کا آئیڈیل بنا لیں تو ہم زندگی میں ایک کامیاب ترین انسان معاشرے میں، اور اس کے علاوہ ہم اپنے کسی بھی لائف کے آپ حصے میں اس کو آئیڈیل بنا لیں تو آپ کامیاب ہو سکتے ہیں. یہاں پہ سیال صاحب میرے دین میں ایک شعر آ گیا، جی جی وہ میں آپ کو سناؤں گا. قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. جی ناظرین، اسی شاعر پہ میں شاعر کا اختتام کرتے ہوئے اس پروگرام کا اختتام کروں گا اور آپ سب سے اجازت چاہوں گا. انشاءاللہ اس ماہ میں ہم اسی طرح ملتے رہیں گے اور ہر روز آپ کے ساتھ میری ملاقات ہوگی اور میرے ساتھ ایک نئے مہمان ہوں گے، ایک نئے گیسٹ ہوں گے، ان سے آپ کی ملاقات ہوگی. ناظرین، آپ کا اپنا میزبان رمضان سیال DNN نیوز سے اجازت چاہتا ہے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.